السلام علیکم 9 کلاس اسٹوڈنٹس، بیٹا آپ کے اردو کے ٹیچر قاری محمد رمضان آپ سے مخاطب ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم درخواست میں آپ کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو عمومی غلطیاں ہوتی ہیں ان کا بھی آپ کے سامنے نشاندہی کریں گے، اور بیماری کی وجہ سے رخصت کی جو درخواست ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو آئیے بورڈ کی طرف۔ سب سے پہلے عمومی غلطیاں جو کی جاتی ہیں اس میں لکھا جاتا ہے، مجھے 10-12 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے بچوں کو ایک ایک لفظ کی ہم تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا ایسے لکھنا ہے ایسے، لیکن اس کے باوجود بچے جو ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں اور لاپرواہی میں یہ غلطیاں ان سے ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ درخواست کے 10 نمبر ہیں، درخواست کی ہیڈنگ جو ہے تو اس کے 2 نمبر ہیں، اور معمولی سی ایک بھی آپ کی غلطی ہوگی آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ تو توجہ سے سنیے، یاد رکھیے، اور نیکسٹ ٹائم آپ سے اس طرح کی کوئی مسٹیکس جو ہے نا ہونی نہیں چاہیے۔ لفظ ہم نے لکھا ہے گورنمنٹ، لکھتے ہیں، اصل لفظ ہے گورنمنٹ، انگلش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چلانا، انتظام کرنا، حکومت چلانا۔ بچے لکھتے ہیں گورنمنٹ، لکھتے ہیں، بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے، یا گورنمنٹ لکھ دیتے ہیں، ایک نون نہیں ڈالتے۔ تو گورنمنٹ یا گورنمنٹ یہ بالکل غلط ہیں الفاظ، صحیح لفظ ہے گورنمنٹ۔ پھر اس کے بعد جناب عالی لفظ ہے، جناب اعلیٰ لکھا جاتا ہے، اوپر کھڑی زبر ڈال دی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جناب عالی لفظ ہے، اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ یہ سائن آتا ہے۔ اچانک خوشی یا غم یا حیرت کی وجہ سے ایک سائن ہم دیتے ہیں تو اسے ندائیہ فجائیہ اردو میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے برائے مہربانی۔ بڑا برائے فروخت تو ہو سکتا ہے، برائے مہربانی نہیں ہو سکتا، تو اس کا صحیح لفظ ہے براہ مہربانی، مہربانی کے راستے سے، مہربانی کر کے۔ اگلا ایک اور لفظ جو ہے یہ پرانا ہم استعمال کر رہے تھے، اب اہل علم کہتے ہیں کہ یہ لفظ متروک ہو گیا ہے کہ 2 یوم کی، 1 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں یا عطا فرمائیں۔ اس کی جگہ پہ نیا لفظ ہے رخصت منظور فرمائیں، عطا فرمائیں یا عنایت فرمائیں کی جگہ پہ منظور فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی مرضی ہے، وہ آپ کی درخواست منظور فرمائیں، اس کو قبول کریں، منظور فرمائیں یا نہ فرمائیں، تو اسی لفظ ہم منظور فرمائیں لکھتے ہیں۔ جب ہم لکھیں گے عطا فرمائیں تو اس کا مطلب یہ میری درخواست قبول کر لیں، بس یہ مجھے عطا فرما دے دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کچھ حالات کو دیکھ کے آپ کی درخواست منظور کرنا یا نہ کرنا ان کا اختیار ہے، تو رخصت منظور فرمائیں ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ لکھا جاتا ہے، خاص طور پہ گرلز جو ہیں، بچیاں، ہیڈ مسٹریس کی جگہ پہ جنابہ عالیہ لکھتی ہیں، یہ لفظ بھی غلط ہے۔ ایک ہی لفظ آئے گا جناب عالی، چاہے ہیڈ ماسٹر ہو یا ہیڈ مسٹریس ہو تو یہی لفظ آئے گا۔ آئیے چلے درخواست کی طرف آتے ہیں۔ درخواست میں بتا دوں آپ کو کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب ہم پہلے لکھتے تھے، تو اہل علم کا یہی کہنا ہے جناب اور صاحب دونوں ایک ہی لفظ ہیں، تو دونوں لفظ استعمال نہیں ہو سکتے، یا آپ لکھیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب لکھیں آپ، تو ان دونوں الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ آئے گا۔ تو ہم بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول الف بے جیم، اپنی جگہ شو نہیں کرواتے، شناخت اپنی علاقے کا نام اپنا ظاہر نہیں کرواتے، تو اس لیے الف یہ فل سٹاپ ہے اردو کا، آگے بے، پھر فل سٹاپ ہے، پھر جیم۔ اس کے بعد عنوان ہے، عنوان 9 کلاس میں لکھ دیں تو بہت بہتر ہے، کالج لیول پہ لکھنا ضروری ہے۔ عنوان ہم نے لکھا ہے درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری۔ آگے ہم لکھتے ہیں پیج کے درمیان میں، تقریباً اس کے درمیان میں آئے گا جناب عالی، ندائیہ کا فجائیہ کا سائن ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی آپ کے اسکول کی جماعت نام کا ہونہار طالب علم ہے آنا ہے۔ اصل میں آپ پہلے اپنا تعارف بیان کریں، درخواست لکھتے ہوئے اپنا تعارف بھرپور انداز میں کروائیں کہ میں آپ کے اسکول کا ہونہار طالب علم ہوں، میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کرتا ہوں، تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اساتذہ سے رہنمائی لیں انشاءاللہ۔ مقصد آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہے کہ درخواست میں شروع میں آپ اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں کون ہوں، اسکول میں میری کلاس میں میری کیا حیثیت ہے، میں ہونہار ہوں، میں نصابی سرگرمیاں، غیر نصابی سرگرمیاں، تقاریر،
وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مقابلے پائے جاتے ہیں اسکول میں ہوتے ہیں، تو میں نمایاں میری پوزیشن ہوتی ہے ان میں۔ اچھا آگے ہم نے لکھا ہے تمام اساتذہ میری نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں سے بہت خوش ہیں۔ کل شام سے میری طبیعت ناساز ہے، سخت بخار، کھانسی اور جسم میں شدید درد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے چند دن آرام کی تلقین کی ہے اور ملیریا، ٹائیفائڈ سمیت کئی دوسرے ٹیسٹ کروانے کی تجویز دی ہے تاکہ بیماری کی تشخیص کے بعد مکمل علاج کیا جا سکے، لہٰذا میں علالت کے باعث 2 دن اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ آپ مہربانی فرما کر 2 یوم مورخہ 1 تا 2 جولائی، یہ دیکھیں آپ نے پھر تاریخ بتانی ہے، کون سی تاریخ سے لے کے کون سی تاریخ تک آپ کی رخصت ہے۔ سن 2020 کی رخصت منظور فرمائیں، یہ میں نے بات پہلے کی ہے، رخصت عطا فرمائیں لفظ متروک ہو گیا ہے، اب منظور فرمائیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ ہم عرصہ دراز سے یہی لکھ رہے ہیں کہ آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کی نوازش ہوگی، وہ لفظ بھی درست نہیں ہے، آپ لکھیں گے آپ کی کرم فرمائی ہوگی۔ اس کے بعد العرض، عرضے بہت ہی پرانے لفظ ہیں، اہل علم کا اس بارے میں بھی یہی کہنا کہ یہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، درخواست گزار لفظ لکھیں یا عرض گزار لکھیں لفظ۔ اس کے بعد پھر آپ کا تابع فرما، اپنا نام لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ الف ب جیم اوپر آ گیا، یہاں پہ تا نون لام کچھ لکھ لیں۔ پھر جماعت کا آپ نے بتانا ضروری ہے، بعض بچے جماعت نہیں بتاتے، جماعت کون سی جماعت آپ کی نحم ہے۔ پھر مورخہ 30 تاریخ جو ہے آپ اردو ہندسے میں لکھیں گے، اردو فگر میں لکھیں گے، اور اس کے بعد مہینے کا نام اردو میں لکھیں گے، کون سا مہینہ، جون کا مہینہ چل رہا ہے، اور سن کیا ہے، سن 2020۔ بعض ایسے ساتھ میں حمزہ بھی ڈال دیتے ہیں جس سے مراد ہے عیسوی، تو یا یہ سن لکھیں یا پھر عیسوی لکھیں، حمزہ لکھیں، تو ان دونوں میں سے ایک چیز آپ لکھیں، حمزہ سے مراد بھی عیسوی ہے، سن سے مراد بھی عیسوی ہے۔ تو ابھی نمبرنگ کا آپ کو بتا دوں کہ یہ پارٹ آپ کا عنوان آپ کا لکھنے کے بورڈ میں 2 نمبر ہیں، یہ درخواست کا متن ہے، اس کے 5 نمبر ہیں، اور درخواست کا اختتامیہ آپ کا یہ یہاں سے سارے یہ 3 نمبر ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے اپنے سن لیا، یاد رکھیں گے اور دوبارہ آپ کی مسٹیکس نہیں ہوں گی۔ تو آج کا لیکچر اسی درخواست تک تھا۔ ایک اور بات کرتا چلوں کہ عمومی طور پہ ہماری ہیلپنگ بکس میں، خلاصوں میں لکھا جاتا ہے کہ میری طبیعت کل شام سے خراب ہے، میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ بیٹا پہلے اپنا تعارف کروائیں، اس کے بعد ایک معقول وجہ آپ بیان کریں، تو پھر اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہمراہ درخواست منسلک ہے۔ تو امید ہے آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ضروری کام کی درخواست اس پہ بحث کریں گے، غلطیوں پر آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے، اور انشاءاللہ درخواست آپ کے سامنے لکھ کے دکھائیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔